ارے یہ کس جانور کی آواز تھی؟ کیا کہا آپ نے؟ مینڈک؟ ارے یہی تو اس کا بالکل درست جواب ہے۔ کیا آپ نے کبھی مینڈک دیکھا ہے؟ زندہ، لائیو؟ اگر دیکھا ہے تو ذرا بتائیے کہاں دیکھا ہے آپ نے؟ کیا آپ نے اس زندہ مینڈک کی آواز سنی تھی؟ بالکل ویسی ہی تھی نا جیسی آنٹی نے ابھی سنائی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کی کہانی کا آغاز مینڈک کی آواز سے کیوں ہوا ہے؟ سوچئے۔ ارے واہ، آپ تو بڑے ہی جینیس ہیں۔ آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ آج کی کہانی میں ضرور کوئی مینڈک ہے۔ آپ بالکل درست ہیں، آج کی کہانی ہماری ایک مینڈک پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور جانور اور ہے جس کے نام پر اس کہانی کا نام رکھا گیا۔ تو چلیے اب اس کی آواز بوجھتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ خرگوش تھا۔ تو چلیے اب وقت ہوا ہے کہ آنٹی آج کی کہانی کے نام سے آپ کو متعارف کروائیں۔ تو ہماری آج کی کہانی بھی چلڈرنز پبلیکیشن کی میری پہلی سبق آموز کہانیوں کی سیریز میں سے ایک ہے، جس کا نام ہے خرگوش کا فیصلہ۔ اب کہانی کے نام سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کہانی میں خرگوش نے کوئی فیصلہ کیا ہے کسی بارے میں۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ کیا فیصلہ کیا اور کس کے لیے کیا، اور کیا یہ فیصلہ عقل مندی کا فیصلہ تھا یا بے وقوفانہ فیصلہ تھا۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک دفعہ ایک شہری مینڈک جنگل میں گیا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک جنگلی مینڈک سے ہوئی۔ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے تصویر میں کتنے مینڈک ہیں؟ کیا دونوں مینڈک ایک جیسے دکھتے ہیں؟ ان مینڈکوں کے سامنے کون سا جانور گھوم رہا ہے؟ کیا آپ کو اس تصویر میں کسی پھل کا درخت نظر آ رہا ہے؟ کون سا پھل ہے یہ؟ چلیے سنتے ہیں کہ شہری مینڈک نے ایک جنگلی مینڈک سے کیا بات کی۔ شہری مینڈک کو وہ بہت برا لگا۔ وہ جنگلی مینڈک سے بولا کہ تمہاری شکل بہت بری ہے، جبکہ مجھے دیکھو، میں کتنا خوبصورت ہوں۔ یہ سن کر جنگلی مینڈک کو غصہ آ گیا اور اس نے اکڑ کر کہا، نہیں، میں تم سے زیادہ حسین ہوں، تم تو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اور وہ دونوں اس بات پر جھگڑنے لگے کہ کون اچھا ہے اور کون برا۔ اب ذرا دیکھیں اس صفحے پر دونوں کے جھگڑنے سے کس طرح کی زوردار آوازیں آ رہی ہیں۔ اتنے میں ایک خرگوش ان کے قریب سے گزرا تو مینڈک نے اسے آواز دی، اے بھائی خرگوش، ذرا ایک فیصلہ تو کرنا۔ تم یہ بتاؤ کہ میں اس جنگلی مینڈک سے زیادہ خوبصورت ہوں کہ نہیں؟ جنگلی مینڈک بولا، ہاں بتاؤ کہ ہم میں سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ یہ سن کر خرگوش زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، تم دونوں قریب کے تالاب پر میرے ساتھ چلو، پھر تالاب کے پانی میں اپنا عکس دیکھ لینا، تمہیں پتا چل جائے گا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے۔
یہ دونوں مان گئے اور خرگوش کے ساتھ چل پڑے۔ تالاب پر پہنچ کر دونوں نے جب اپنا عکس دیکھا تو بہت شرمندہ ہوئے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے اچھا نہیں تھا۔ تو اب باری ہے کہانی کے سبق کی۔ تو چلیں دیکھتے ہیں بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کو اسکول میں کوئی کام آتا ہے جو کہ آپ کے دوست کو نہیں آتا تو آپ نے اسے سکھانا ہے۔ اگر آپ لنچ ٹائم میں کچھ ایسا لائے ہیں جو آپ کے دوست کو پسند ہے لیکن اس کے پاس نہیں ہے تو اسے شیئر کروانا۔ اگر آپ کسی چیز سے کھیل رہے ہیں اور آپ کا دوست بھی کھیلنا چاہتا ہو تو اس کے ساتھ وہ چیز شیئر کرنا۔ مطلب یہ بھی کہ اگر آپ کے پاس کبھی کوئی چیز ہو اور کسی دوسرے کے پاس نہ ہو تو اسے خود سے کم نہیں سمجھنا ہے اور اسے اپنی چیز شیئر کرانی ہے، کیونکہ شیئرنگ از کیئرنگ۔ چلیں تو اب وقت ہوا ہے آنٹی کے سوالات کرنے کا، اور آپ کو پتا ہے نا کہ آنٹی آپ کے جوابات کا کامنٹ سیکشن میں انتظار کرتی ہیں۔ تو آنٹی کا پہلا سوال ہے، جھگڑا کس کے درمیان ہو رہا تھا؟ آنٹی کا دوسرا سوال ہے، خرگوش مینڈک کو کہاں لے گیا تھا؟ اور تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ دونوں میں سے زیادہ خوبصورت کون تھا؟ آنٹی آپ کے تینوں جوابات کا انتظار کر رہی ہیں، جلدی جلدی سے کامنٹ باکس میں جوابات دیجیے، اور اس بات کا ثبوت بھی کہ آپ بہت ہی ہوشیار اور عقل مند ہیں جسے سارے جواب معلوم ہیں۔ تو چلیے اب ہوئی کہانی ختم، اور اگر کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیے گا۔ بائے۔